ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضور محدث اعظم ہند کے کلام آپ نے سنے، محظوظ ہوئے، اور اس سے آپ نے اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ جن کے کلام کا یہ عالم ہے تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کا ایک کلام جس کو ہمیں دل میں بسا لینا چاہیے۔ آج جتنے بھی یہ فراڈی بابا گھوم رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں، اگر ہم حضور محدث اعظم ہند کے ان اشعار کو ذہن نشین رکھیں گے تو کسی فراڈی بابا کے فراڈ میں نہیں آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، جس میں آپ کے ملفوظات بیان کیے گئے، انیس الارواح، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ جب کسی کو ولایت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے تو پہلے جو پہلا زینہ ہے وہ شریعت ہے، اس کا اسے پابند بنا دیتا ہے۔ جب شریعت کا وہ پابند ہو جاتا ہے تب پھر اس کا دوسرا درجہ طریقت کا آتا ہے۔ پہلا درجہ شریعت اور دوسرا درجہ طریقت۔ شریعت کے بغیر کوئی طریقت کو پا نہیں سکتا۔ یہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا ہے کہ شریعت بال ہے اور طریقت مانگ ہے۔ اب کوئی کہے کہ میرے بال تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے سر میں مانگ ہے، تو آپ مانیں گے؟ تو یہ نہ ماننے کی بات، ناممکن بات ہے۔ تو بال ہوں گے تب مانگ ہوگی، شریعت ہے تب طریقت کا درجہ ملے گا، تب ولایت کا درجہ ملے گا۔ اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی آپ نے یہ لکھا کہ اللہ کسی بھی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی نے یہ فرمایا کہ اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ اگر کسی جاہل کا کوئی کام اچھا لگ جاتا ہے اور اللہ اسے ولایت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے تو ولایت کا مرتبہ دینے سے پہلے اللہ اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے، پھر اسے ولایت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نسب کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
کہ ہم تو رسول اللہ کی آل ہیں. اب چاہے وہ مندر میں جا کے آرتی اتاریں، چاہے پھر وہ ٹیکا لگوائیں، چاہے پھر وہ بھجن وغیرہ کی محفلوں میں شامل ہو جائیں، ماتاؤں کی تعریفیں کریں، کچھ بھی کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو نبی کی آل ہیں. اور اگر کوئی مسئلہ بتانے جائے تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ گستاخ اہل بیت ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے، ان کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے. تو آپ کی یہ جو دوسری نصیحت ہے اسے یاد رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف. فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف. بو لہب کو بھی ہاتھ لگا نہ تبت کے سوا، بو لہب کو بھی ہاتھ لگا نہ تبت کے سوا. تو بو لہب حضور کا چچا تھا، تو اس کو بھی نسبت تو حضور سے حاصل تھی، لیکن اس کی شان میں کوئی آیت نہیں، اس کی مذمت میں تبت یدا ابی لہب آئی. یہ اسی کی طرف اشارہ، تبت یدا ابی لہب وتب. تو بو لہب کے بھی ہاتھ لگانا تبت کے سوا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کی آل ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ آل نبی نے ہی ہمیں یہ درس دیا ہے کہ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف. آپ پہلے مومن بنے، پھر ہم آپ کو سید مانیں گے. آپ مومن ہی نہیں ہیں، آپ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، آپ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ ٹیکے لگوا رہے ہیں، آپ کفری کام کر رہے ہیں، آپ مومن نہیں، سید کہاں سے ہوں گے؟ تو فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف. بو لہب کے بھی ہاتھ لگانا تبت کے سوا. اور بڑی پیاری نصیحت اس شعر میں جو حضرت نے بھی ابھی پڑھا، شاید کہ پاس روزے بھی تھے، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی. عمل تو کرنا ہے شریعت پہ، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شریعت پہ عمل ضروری ہے، بھروسہ عمل پہ نہیں. یہ میں بار بار تقریروں میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے عمل کرنا، ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے، شریعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن کامیابی کا دار و مدار اپنے عمل پر نہیں رکھنا، ورنہ گھمنڈ آ جائے گا. میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں یہ تلاوت قرآن کرتا ہوں، یہ دل میں گھمنڈ آ جائے گا، تکبر آ جائے گا. اس لیے عمل کرتے رہنا ہے اور بھروسہ اپنے عمل پر نہیں کرنا. کیا فرماتے کہ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کسی کو بھی جنت ملے گی تو عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے. جس کو بھی جنت ملنے والی ہے، حشر میں جو بھی جنت میں جانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہونے والا ہے، عمل کی وجہ سے نہیں. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی. اب حضور سے زیادہ عمل کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے کہ جو نمازوں میں کھڑے کھڑے اتنی قرآن کی تلاوت کیا کرتے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، ورم آ جایا کرتا. اتنے لمبے لمبے قیام کرنے والے نبی وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. تو اسی کی ترجمانی آپ نے یہ کی ہے کہ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. اور پھر آخر میں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور اپنی سنیت کی دلیل دیتے ہوئے کہ یہ سید بھی ہیں لیکن عقیدہ شیعوں والا نہیں ہے. جو آج سادات کرام کو جو ہے خاندان کے تعلق
को दिल में उजागर करके फिर शरीयत की तरफ माइल किया जाता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा के ताल्लुक से उन्हें बदजन किया जाता है कि आप तो अली के खानदान से हैं और आपका इन सहाबा से क्या ताल्लुक। तो आप ऐलान कर रहे हैं अपनी सुन्नियत का और कहते हैं, फरमाते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अब देखें इतनी बड़ी शख्सियत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, लेकिन वो अपने बड़े की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करते हैं। तो हम भी अपने बड़ों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस तरह की महफिलें सजाते रहते हैं। कभी गौसे पाक का उर्स मनाने के लिए हाजिर होते हैं, कभी गरीब नवाज का उर्स मनाने के लिए हाजिर होते हैं, तो कभी आला हजरत का, तो कभी मुहद्दिस आज़म हिंद का, कभी किसी वली का, कभी किसी वली का हम उर्स मनाते रहते हैं, उनके जिक्र की महफिलें सजाते रहते हैं। और ये काम कैसा है? अक्लमंदों का काम है, ये होशियार लोगों का काम है। आप अक्लमंदी का काम कर रहे हैं। क्यों? कि ये जो जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके जिक्र की महफिलें सजा रहे हैं, वो आम शख्सियात नहीं हैं। इन्हें कहा जाता है औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। ये किसके दोस्त हैं? अल्लाह के दोस्त हैं। अगर कोई मिनिस्टर किसी को कह दे कि ये मेरा दोस्त है, तो फूला नहीं समाता, कहता है मैं सीएम का दोस्त हूं, मैं पीएम का दोस्त हूं, मैं मिनिस्टर का दोस्त हूं, मैं फलां का दोस्त हूं। तो अगर कोई दुनिया का ओहदेदार ये कह दे, जिसका ओहदा, जिसका मनसब चंद सालों के लिए है, वो अगर किसी को अपना दोस्त बना ले, तो आम लोगों की महफिलों में जाकर के फख्र से कहता है कि मैं फलां का दोस्त हूं, फलां ने मुझे दोस्त कहा है। इन शख्सियात के बारे में क्या कहोगे कि जिनको सारी कायनात को पैदा करने वाला रब अपना दोस्त कह रहा है। सारी कायनात को पैदा करने वाला रब, जिसकी हुकूमत पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। लिल्लाहिल मुल्क, अल्लाह ही की बादशाहत हमेशा, पहले भी, आज भी और हमेशा रहने वाली है। जिसकी बादशाहत हमेशा के लिए है, वो कादिर मुतलक, वो सारी कायनात का खालिक, वो जिन हस्तियों के बारे में कहे ये मेरे दोस्त हैं, तो फिर उनका मकाम मर्तबा क्या होगा? तो इसीलिए दोस्त कौन चुनता है? अल्लाह तबारक व ताला का दोस्त कौन चुनेगा? अल्लाह चुने। जिस तरीके से बिला तशबीह व तमसील, एक समझाने की गर्ज से कह रहा हूं कि हमारे भी दोस्त होते हैं, तो हम चुनते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है। कोई तीसरा आदमी ये तय नहीं करता कि फला आदमी फला का दोस्त है। दोस्ती दिल का ताल्लुक है, और हमारे दिल का हाल किसे मालूम? हमें मालूम है। हमारा दोस्त कौन है, उसे हम चुनेंगे। हमारे दिल में किसके लिए जगह है, हम चुनेंगे। तो दोस्त दोस्त बनाने वाला चुनता है, बिला तशबीह तमसील। फिर से कह रहा हूं कि अल्लाह तबारक व ताला को जो बंदा पसंद आया, उसे वो खुद चुनता है। इसलिए लोग अगर कह रहे हैं कि फला वली है, फला वली है, फला ये है, फला ये है, हमें उनके कहने पर नहीं जाना। हमें तो ये देखना है कि अल्लाह ने किसे अपना दोस्त कहा है। और अल्लाह क्या फरमाता है? इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के दोस्त कौन है? तो अल्लाह जिन्हें दोस्त कह रहा है, उनकी सिफत भी अल्लाह ने बयान फरमाई है कि इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के दोस्त वही है जिनके दिलों में परहेजगारी है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, जिन्हें अपने ईमान की फिक्र है, जिन्हें नमाज, रोजा, हज और ज़कात की फिक्र है, जो शरीयत के पाबंद हैं, शरीयत पर अमल करने वाले हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं। इसीलिए दूसरी आयत में जहां का
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, वलियों की ये सिफत बयान करके कि अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें न किसी किस्म का खौफ है न किसी किस्म का गम। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि अल्लाह के वली कौन है, जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा और परहेजगारी इख्तियार की। तो अल्लाह चुनता है। और आज के जमाने में क्या है, मुरीद बताते हैं ये वली कौन है, मुरीद तय करते हैं। ये बिल्कुल हकीकी वाकया है, मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा, एक हकीकी वाकया। एक मोतमद आलिम दीन ने मुझे बताया कि एक पीर साहब के बारे में एक मुरीद ने कहा कि मेरे पीर जो है ना विलायत के 10वें दर्जे पर फाइज हैं। मेरे पीर हजरत जानते हैं विलायत के 10वें दर्जे पर फाइज हैं। तो हमारे जो आलिम दीन थे उन्होंने कहा फिर तो आप 11वें 12वें पर तो होंगे ही। उस मुरीद से कहा कि आपके पीर 10वें मर्तबे पर फाइज हैं तो आप 11वें 12वें पर तो होंगे। कहा वो कैसे? कहा ये 10वें पर ही आपको पता कैसे चला? आप 11वें 12वें पर होंगे तब तो आपको पता चला होगा कि मेरे पीर 10वें तक पहुंचे हैं। तो ये मुरीद तय कर रहे हैं कि मेरे पीर किस दर्जे पर पहुंचे हुए। तो आज का माहौल ये है। और देखें कि अलकाबात भी आज के जमाने में कौन दे रहे हैं? मुरीद दे रहे हैं। लक़ब भी मुरीद दे रहे हैं। क्या लक़ब देना है, किस लक़ब से पीर साहब को पुकारना है, ये सब तय मुरीद कर रहे हैं। नए नए अलकाबात। अभी आज तो फिर पोस्टर आप देखें तो पता चलेगा कि जो है औलाद आदम अलैहिस्सलाम अलकाबात में है, औलाद आदम अलैहिस्सलाम, नबी रहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो औलाद आदम तो सब है ना, नबी रहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो सब है। तो इस तरह के अलकाबात इजाद किए जा रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। तो ये बड़े बड़े मर्तबे कौन दे रहे हैं? मुरीद दे रहे हैं। जबकि शरीयत का कायदा है वलीरा वली मी शनासत, वली को तो वली पहचानता है। अगर मुरीद ये कह रहा है कि मेरा पीर 10वें मर्तबे पर है तो उसका वली होना जरूरी है और उसका 10वें मर्तबे से ऊपर होना जरूरी है, तब जाके पता चलेगा कि पीर 10वें मर्तबे तक पहुंचा। तो मुरीद नहीं तय करेगा बल्कि कोई बड़ा तय करेगा कि कौन किस दर्जे पर है। आज आप दुनिया में इल्ला माशा अल्लाह जिन लोगों को देख रहे हैं उन्हें उड़ाया मुरीदों ने है, उन्हें बड़ा किया मुरीदों ने है। लेकिन जिसकी शान बयान करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और जिनका जिक्र सुनने के लिए आप यहां इकट्ठा हुए हैं, उन्हें मुहद्दिसे आजम का लक़ब किसी मुरीद ने नहीं दिया बल्कि उनको पढ़ाने वाले उनके उस्ताद ने बदायूं की खानकाह से आपको लक़ब दिया कि ये मेरा जो शागिर्द है वो वक्त का मुहद्दिस आजम है। तो लक़ब बड़े दिया करे तब मकबूल होता है। और फिर कैसा आपने उस लक़ब को निभाया कि मुहद्दिस आजम सिर्फ ऐसे ही नहीं बने कि लक़ब मिल गया मुहद्दिस आजम, बल्कि जैसा कि आपने सुना कि आप पूरा साल हिंदुस्तान के और दिगर ममालिक की गश्त किया करते और जगह जगह आप पहुंचते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें लेकर के, हुजूर के फरामीन लेकर के। यानी ये मुहद्दिस सिर्फ नाम के नहीं या सिर्फ इस तरह नहीं है कि एक दरसगाह में बैठकर हदीसें बताते रहे, एक मस्जिद में बैठ करके हदीसें बताते रहे, बल्कि ये मुहद्दिस आजम हिंद इस तौर पर है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम कर करिया करिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर जा करके हर इलाके में पहुंच करके रसूलुल्लाह का पैगाम मुसलमानों तक पहुंचाया है। हुजूर की उम्मत तक हुजूर का पैगाम पहुंचाते रहे। इसलिए आप मुहद्दिस आज़म हिंद कहलाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने
آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، ارادہ ہوا حج کرنے کا، کچھوچھا سے چلے۔ اب کچھوچھا سے مجھے یاد آیا کہ نسبت آپ کی کچھوچھا سے ہے، اور کچھوچھا کن کا شہر ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کے در پر رہنے والی بلی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ بیان کر رہے تھے مخدوم اشرف سمنانی کہ شیخ نجم الدین کبرا اتنے بڑے قطب اور ولی تھے کہ اگر کسی انسان نہیں جانور پر بھی آپ نظر ڈال دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ولایت کا مرتبہ عطا فرماتا۔ تو آپ کی بارگاہ میں رہنے والے ایک قاضی رفیع الدین، انہوں نے دل میں سوچا کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہوگا کہ جو نگاہ ڈال دے تو کسی کو ولایت دے دے؟ یہ دل میں سوچا۔ اور ادھر اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جان گئے دل میں کیا گزرا ہے۔ آپ نے دوران تقریر ایسے اسرار و رموز بیان کیے کہ وہاں آپ کا جو ایک مرید تھا کمال جوگی، اس کی بلی گھما کرتی تھی، وہ بلی سننے لگی اور سنتے سنتے اسرار و رموز کا ایسا اثر اس پر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایک پہر تک بے ہوش رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں گئی اور آپ کے قدم کا بوسہ لینے لگی۔ اور پھر اس بلی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا تو کتنے مہمان آ رہے ہیں وہ اتنی بار آواز دیتی اور آپ کا باورچی سمجھ جاتا کہ آج اتنے مہمان آنے والے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی بلی، ایک ولی کی بلی کے تعلق سے میں نے یہ سنا کہ ان کی بلی اسی طریقے سے باورچی کو آواز دے کر بتا دیتی کہ کتنے مہمان آنے والے ہیں، تو وہ اسی حساب سے کھانا پہلے سے تیار کر لیتا، کیونکہ اس زمانے میں فون کا تو رواج، وہ فون کی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس زمانے میں اچانک ہی مہمان آتے تو یہ بلی پہلے سے خبر دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے مثال کے طور پر 6 مرتبہ کہا، آواز لگائی میاؤں میاؤں کی۔ باورچی سمجھ گیا کہ 6 مہمان آج آنے والے ہیں۔ باورچی نے 6 مہمانوں کا کھانا تیار کر دیا۔ جب مہمان آئے ان کا دسترخوان لگ گیا، لیکن جب دیکھا باورچی نے آج معمول کے خلاف آواز 6 کی لگائی تھی، مہمان 7 آ گئے۔ اب یہ دل میں سوچنے لگا کہ آج خلاف معمول کیسے ہو گیا؟ ہمیشہ بلی کی خبر سچی ہوتی رہی، آج خلاف معمول ہوا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مہمان 7 آئے ہیں اور بلی نے 6 مرتبہ آواز دی۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، میں نے تو 6 کا کھانا تیار کیا ہے۔ خیر جا کر کے اس نے دسترخوان پر کھانا لگایا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کھانا اگر کم پڑ گیا تو میری بے عزتی ہوگی، اور صرف میری نہیں خانقاہ کی بے عزتی ہوگی۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج بلی نے غلط خبر کیسے دے دی۔ اچانک ان مہمانوں میں سے ایک نے کہا کہ میرے لیے کھانا مت لگانا، میں روزے سے ہوں۔ یعنی آنے والے مہمان کتنے ہیں؟ ولی کے دربار میں رہنے والی بلی یہ جانتی ہے کہ مہمان کتنے آ رہے ہیں، اور ان میں روزے دار ہے وہ بھی بلی جانتی ہے۔ تو آپ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آنے والی وہ بلی، اور آپ کی اسرار و رموز کی یہ باتیں سن کر کے آپ کی نگاہ عنایت سے وہ مرتبے پر پہنچی کہ وہ بھی آواز دیتی اور بتا دیتی
کہ کتنے مہمان آنے والے ہیں، مہمان آتے وہ ادھر ادھر چکر لگاتی رہتی، لیکن آج تک معمول تھا کہ گھر میں بھی کہیں وہ گندگی نہ کرتی، ناپاکی نہ کرتی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے اور بلی گشت لگاتی رہی اور مہمانوں کے قریب جا کر کے انہیں سونگھتی رہی، اور پھر ایک مہمان کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئی، اور اس کی گود میں بیٹھنے کے بعد وہاں اس نے پیشاب کر دیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آج تک ہماری بلی نے اس احاطے میں کبھی پیشاب نہیں کیا، یہ کبھی پاک لوگوں کو خراب نہیں کرتی، یہ کبھی پاک لوگوں کو خراب نہیں کرتی، پاک لوگوں کو گندا نہیں کرتی ہے۔ آپ کا یہ جملہ سنتے ہی وہ گر پڑا اور اس نے کہا کہ پرسوں سے میں اس روپ میں ہوں، اصل میں دہریہ سے تعلق رکھنے والا ہوں، دہریہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور بظاہر مسلمانوں کا لباس پہن کر کے مسلمانوں کے درمیان رہتا ہوں، اور میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر اسلام سچا دھرم ہے، اسلام صحیح مذہب ہے، تو ان کے یہاں کا کوئی ولی مجھے ضرور پہچان لے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ولی نہیں، ولی کے در پہ رہنے والی بلی مجھے پہچان لے گی۔ تو کچھوچھا کی بات سے یہ یاد آیا کہ جب کچھوچھا میں رہنے والی آپ کے دربار سے نسبت رکھنے والی بلی کے مرتبے کا یہ عالم ہے، تو کچھوچھا کے محدث کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے دربار سے نسبت رکھنے والے محدث کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ محدث اعظم ہند حج کے ارادے سے جب آپ نکلے تو راستے میں سوچا کہ نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر مختصر تفسیر لکھی ہے، تو سوچا کہ ان سے ملاقات کر لیں اور ان کو بھی ساتھ لے لیں۔ تو تشریف لے گئے اور کہا کہ میں حج کے ارادے سے نکلا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی باتیں کیسی ہوتی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا، معذرت میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کہا آپ تشریف لے جائیں، ہم پیچھے آ رہے ہیں، آپ آگے تشریف لے جائیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ محدث اعظمین علی رحمہ نے حج بھی کیا اور پھر مدینہ شریف میں حاضری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری ہوئی، آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور دل میں جو بھی ہے وہ وہاں اپنی حاجتیں رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ان کے دل کے حالات کیا تھے، آنکھیں بند تھی اور دل ہی دل میں حضور کی بارگاہ میں جو عشق کی باتیں ہیں وہ ہو رہی تھیں۔ اچانک آنکھ کھولی، دیکھا نعیم الدین مراد آبادی بازو میں کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیں اولیاء اللہ کا ادب۔ نعیم الدین مراد آبادی جن سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں حج کے لیے، انہوں نے کہا آپ آگے جائیں، میں پیچھے آتا ہوں۔ اب وہ مدینے میں حضور کے روضے کے سامنے ملے، تو ہم اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ خیریت سے، کیسے آ گئے؟ کچھ نہیں، کیونکہ بڑی بارگاہ میں کھڑے ہیں، چھوٹوں سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے، یہ بے ادبی ہوگی۔ اس لیے ادھر لو لگی تھی، دیکھ لیا ایک نظر، پھر آنکھیں بند کر لی اور پھر حضور سے محو گفتگو ہو گئے، اپنی عشق و مستی کی باتیں حضور سے ہونے لگی، اور پھر جب مکمل فارغ ہوئے پھر آپ نے آنکھیں کھولی اور وہاں سے ہٹے، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کہا نعیم الدین مراد آبادی کہاں ہیں؟ لوگ تعجب سے آپ کو دیکھنے لگے۔ کہا حضرت وہ تو کہاں آئے ہیں؟ کہا نہیں آئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو اپنے بغل میں کھڑا ہوا دیکھا، وہ آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت وہ تو نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تار کے ذریعے یہ خبر پہنچی حضور محدث اعظم ہند کی بارگاہ میں
کہ نعیم الدین مراد آبادی کا مراد آباد میں انتقال ہو گیا۔ حضور محدث اعظم ہند جذبات میں آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ والوں نے سچ کہا ہے کہ جب کسی نیک بندے کی روح نکلتی ہے، جب کسی عاشق کی روح نکلتی ہے، جب رسول اللہ سے محبت کرنے والے کی روح نکلتی ہے، روح نکلتے ہی کہیں اور نہیں سیدھی مدینے پہنچتی ہے۔ روح نکلتے ہی سیدھی مدینے پہنچتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اتنا عشق عطا فرمائے، رسول اللہ سے ہمیں بھی اتنی محبت اللہ عطا فرمائے کہ ہماری بھی روح نکلے اور سیدھے مدینے پہنچ جائے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مرید نے ایک دن سوال کیا حضور محدث اعظم ہند سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں لطف نہیں آتا۔ بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک دن آپ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے ساتھ تھے اور جب پروگرام ختم ہوا مسجد کے اندر تو چائے لائی گئی، اور چائے کے شوقین بھی تھے آپ، تو چائے لائی گئی، آپ نے مسجد میں ہی پینا شروع کر دیا۔ مفتی اعظم ہند مسجد کے باہر نکل گئے اور صحن میں جا کر کے آپ نے چائے پی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ مسجد میں ہی چائے پی رہے ہیں، مفتی اعظم ہند باہر نکل کر کے چائے پی رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے مسجد میں چائے پی رہا ہوں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو میں نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی، اور معتکف کے لیے جائز ہے کہ مسجد میں چند گھڑی عبادت کرنے کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ پھر حضرت نے نہیں نیت کی تھی، مفتی اعظم ہند نے نیت نہیں کی تھی۔ اب دیکھیں اگر آج کے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے نیت نہیں کی ہوگی۔ دوسرے کو گرانے میں آج کے پیروں کا معاملہ یہ ہے کہ دوسرے پیر کو گرایا جائے، اور اسی وجہ سے آج پیروں کی وجہ سے بٹوارے ہو رہے ہیں۔ آج پیر ملانے کی بات نہیں، کچھ پیروں کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ پیر ایسے ہیں کہ جو امت کو ملانے کی بات نہیں کر رہے، بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بٹوارے کرنا یہ اولیاء کرام کا کام نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ والے بٹوارے کے لیے نہیں آتے، اللہ والے تو ملانے کے لیے آتے۔ تو محدث اعظم ہند علیہ رحمہ سے جب یہ کہا گیا تو آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن میں جو کر رہا ہوں یہ فتویٰ ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ فتویٰ ہے، مسجد میں چائے پی رہا ہوں اعتکاف کی نیت کے بعد، یہ فتویٰ ہے۔ اور مفتی اعظم ہند باہر چلے گئے، حالانکہ انہوں نے بھی اعتکاف کی نیت کی ہوگی لیکن پھر بھی باہر چلے گئے، یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ حاضر جوابی آپ کی ایسی تھی۔ تو کسی مرید نے عرض کیا کہ حضور نماز تو پڑھتا ہوں لیکن نماز میں لطف نہیں آتا۔ ہمارے بہت سے نمازیوں کو یہ شکایت رہتی ہے، اسی لیے میں آج آپ کے سامنے حضور محدث اعظم ہند کی طرف سے ہی جواب پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل کو بھی سکون مل جائے۔ تو محدث اعظم ہند علیہ رحمہ سے جب یہ کہا کہ حضور نماز میں لطف نہیں آتا، آپ نے کہا لطف نہیں آتا پھر بھی نماز پڑھتے ہو، چھوڑتے تو نہیں؟ کہا نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں پابندی سے لیکن جو لطف آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ تو آپ نے عالم مستی میں یہ کہا کہ ارے پھر تو کیا بات ہے، تم لطف کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے بندے ہو، لطف نہیں آ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب تم لطف کے بندے نہیں، تم اللہ کے بندے ہو۔ کتنی پیاری چیز آپ نے بیان فرما دی، مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اب لطف نہیں آ رہا ہے کا مسئلہ ہی ختم، آپ لطف کے بندے نہیں۔ تو اسی لیے دوست اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ لطف کے پیچھے نہیں بھاگتے، سچے دوست۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے عیب کھولیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے،
ہاں اس نے مجھے شراب پلائی تھی، ہاں شراب پینے میں یہ بھی شامل تھا، جوا کھیلنے میں یہ بھی شامل تھا، غلط کام کرنے میں یہ بھی شامل تھا۔ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقون، وہاں اگر دوستی قائم رہے گی تو صرف پرہیزگاروں کی دوستی قائم رہے گی۔ تو ہم ان اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری ہوشیاری ہے، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ کیونکہ جب کسی دوست کے سامنے، سچے دوست کی بات کر رہا ہوں، جب کسی سچے دوست کے سامنے کسی دوست کی تعریف کی جائے تو وہ دوست خوش ہو جاتا ہے کہ آج میرے دوست کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ان اولیاء کرام کی محفلیں سجایا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اللہ کے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ خوشی کے آثار آتے، ہمارے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کیفیتوں سے پاک ہے، اس کی ذات میں تبدیلی نہیں، ورنہ تبدیلی ہو، تغیر ہو تو شے حادث ہو جائے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث، ہر تغیر والی چیز حادث ہوتی ہے، اللہ میں تغیر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے خوش ہونے کا مطلب کیا؟ اگر آدمی پہلے خوش نہیں ہے پھر خوش ہوگا تو تبدیلی آئی، تو اللہ کے خوش ہونے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ میں تبدیلی آتی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے خوش ہونے کا مطلب خوشی کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو جتنے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے، انہیں رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اولیاء نے، ہمارے علماء نے یہ فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جگہ اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو پھر اس جگہ میں بیٹھنے والے اور اولیاء کرام کا ذکر سننے والوں کو اللہ کتنی رحمتوں سے نوازتا ہوگا، اور ذکر کی محفل سجانے والوں کو، اس کی بنیاد، اس کا انعقاد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا نوازتا ہوگا۔ تو یہ عقل مندی کا معاملہ ہے۔ تو سچا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں دنیا میں شریعت کی طرف ہمیں لے جائے، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لے جائے، اللہ کی طرف لے جائے، وہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہم کس دوست سے دوستی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اگر اس کا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ خراب کیے ہوئے ہے تو پھر سمجھ جاؤ جو پیدا کرنے والے کا نہیں ہوتا وہ تمہارا بھی نہیں ہوگا، جو پیدا کرنے والے کا نہیں ہوگا وہ تمہارا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستی کرنے سے، سچے دوست کی پہچان اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس کے دل میں پیدا کرنے والے رب کا خوف ہے کہ نہیں، روزی دینے والے رب کا خوف ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پھر آپ اس سے دوستی کریں، ورنہ پھر اس سے دور رہیں۔ یہی ان اولیاء کرام کی سیرت سے، ان اولیاء کرام کی جو ہے زندگی سے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سچے دوست نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کرام کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور ان اولیاء کرام کی عقیدت و محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش فرمائے۔